الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيت أطهاره وأولياء أمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللہ عز و جل کا شکر و احسان اس بات پر کہ جمعۃ المبارک کی جن اوقات کو رب کریم نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ جمعۃ المبارک کے یہ لمحے ہم اللہ عز و جل کے گھر میں بیٹھ کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمارا بیٹھنا، سننا، نماز کے لیے آنا اور جملہ عبادات جو ہم آج کریں گے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے اور بہترین اجر عطا فرمائے. آج سورۃ الملک کی ابتدائی آیتیں میں نے ابتدا میں تلاوت کی خطبہ کے اندر، جس میں اللہ عز و جل اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ عز و جل اپنی صفات کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف آیاتوں میں اکثر جگہ اپنا تعارف خود کرتا ہے، اپنی حمد و ثنا خود بیان کرتا ہے، اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ کو دیکھ لیں، قرآن کی پہلی سورہ ہے، اس کی ابتدا میں رب کریم ارشاد فرماتا الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ سب کو آتی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کر رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی صحیح شان، عظمت، قدرت اور اس کی صفات کا ادراک مخلوق اس کے بتائے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ خود بتاتا ہے. انبیاء کے ذریعے انبیاء کا ایک تسلسل رہا. حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا تو نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ عز و جل کا تعارف کراتے تھے، اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کے متعلق آگاہی دیتے تھے، اویئر کرتے تھے. کیونکہ جتنا آگاہ ہوں گے، جتنا تعارف ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، جتنا اللہ کو جانیں گے، اتنا تعلق مضبوط ہوگا. اتنا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. اور جتنا جاننے میں کمی آئے گی، جتنا معرفت میں کمی آئے گی، جتنا آگاہی میں کمی آئے گی، اتنا ہی اللہ عز و جل سے تعلق بھی کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر متعدد جگہ پر اللہ عز و جل اپنا تعارف کراتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تعارف کراتے ہیں. سورۃ الملک سب کو پتہ عشاء کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سورت پڑھنے والا یہ سورت منجیہ ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حضور کے کچھ صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا. جہاں خیمہ لگایا وہاں جیسے ہی وہ انٹر ہوئے تو انہیں زمین کے نیچے سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. انہیں توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنا تو زمین کے نیچے سے کوئی شخص سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا تھا. کس کی تلاوت کر رہا تھا؟ قبر تھی، سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا تھا. وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہ قبر ہے.
ہم نے اس پر خیمہ گاڑا، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کس کی آواز آ رہی ہے؟ سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے سورۃ الملک یہ مانعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مانعہ ہے۔ مانعہ کا مطلب کیا؟ المنجیہ من عذاب النار۔ یہ سورۃ الملک نجات دینے والی ہے، کس سے؟ جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس کی کیا ہیں؟ 30 آیتیں ہیں، اور کوئی شخص اس کی تلاوت کا اگر معمول بنا لے، اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پر عمل کا، اس کو پڑھنے کا اگر معمول بنا لے، قرات کا معمول بنا لے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے قیامت والے دن اس شخص کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ حتیٰ غفر لہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر لے گا۔ ہر سورہ کے اندر آیتیں جو ہوتی ہیں اس میں ایک پیغام ہوتا ہے، یا تو اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوگا، یا عبادات کے ساتھ ہوگا، یا اخلاقیات کے ساتھ ہوگا، یا معاملات کے ساتھ ہوگا، رہن سہن کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جملہ جو آیتیں قرآن مجید کی 6667 کم و بیش آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کا مقصد، ان کا مطلوب، ان کی منزل، ان کی ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کا تعلق؟ قرب کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تعلق جوڑنا، ربط قائم کرنا، ربط جوڑنا۔ تو اسی طرح اس سورہ کی ابتدا میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی، تبارکہ اسی سے برکت لفظ نکلا ہے، بہت زیادہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، تب برکت کا لفظ کہ برکت ہو جائے، اس کام میں برکت ہو جائے، یا اس کام میں برکت نہیں۔ برکت کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ النماء و زیادہ، کسی چیز میں اضافہ ہونا اور بڑھنا، اضافہ اور بڑھنا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں برکت نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مال ہے لیکن اس سے نفع حاصل نہیں ہو رہا، چیز تو ہے اس سے نفع حاصل نہیں ہو رہا، کما تو رہے ہیں لیکن اس سے نفع حاصل نہیں ہو رہا، موقع تو مل رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، دل تو کر رہا ہے عبادت کا لیکن آگے جانے کی ہمت نہیں ہو پاتی، تو کہتے ہیں بے برکتی ہو گئی، مال میں بے برکتی ہو گئی، عمل میں بے برکتی ہو گئی، وقت میں بے برکتی ہو گئی۔ تو بے برکتی کیا ہے کہ جب کوئی وقت نفع دینا چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت کیا ہو گیا ہے؟ بے برکت ہو گیا۔ تو برکت لفظ اسی سے نکلا ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی، وہ ذات برکت والی ہے، اللہ عز و جل کی ذات برکت والی ہے۔ ایک برکت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل الخیر الکثیر، اعطاء الخیر الکثیر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے تبارکہ کا؟ تقدسہ، تنزہہ، تعاظمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ عز و جل ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمی اور قصور سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، وہ ذات برکت والی ہے، بیدہ الملک، اس کی دست قدرت میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں، الملک، ساری کائنات کی سلطنت، بادشاہی، فرما روائی، حکم اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے پوری کائنات میں، چاہے وہ عرشی کائنات ہو، چاہے وہ فرشی کائنات ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان میں بسنے والی مخلوقات ہوں، چاہے زمین میں بسنے والی مخلوقات ہوں، چرند پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، جہاں بھی تمہیں کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے، تمہارے ارد گرد، تمہارے دائیں بائیں جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، وہاں اللہ ہی کی سلطنت قائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے بیدہ الملک، بادشاہی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہی اسی کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہی ہے۔ ہاتھ ایک محاورے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، دست قدرت میں کیا ہے؟ اس کی بادشاہی ہے۔ اور یہ بادشاہی کسی کو دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں مالک الملک،
ساری سلطنتوں، ساری بادشاہتوں، ساری زمینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ اسی طرح عزت کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو اللہ تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جب یہ عقیدہ رکھا جائے، مانا جائے، اس کو شرعی اصطلاح میں توحید بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ توحید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں توحید کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ جس طرح امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کا آخری باب کتاب التوحید ہے، اور توحید کا مطلب عربی زبان کا لفظ وحدہ یوحد التوحید ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، ایک ماننا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان، اس کے افعال، اس کی اسماء و صفات میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ کیا ماننا؟ وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، لا شریک ماننا کوئی کسی کی اس کے ساتھ ان چیزوں میں شراکت داری، ہر ایک اعتبار سے واحد و یکتا ہے، واحد و لا شریک ہے۔ پھر علماء کرام قرآن و حدیث کی، قرآن کی جملہ آیاتیں اور حدیث کی جملہ نصوص پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ توحید کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ کتنی قسمیں بیان کرتے ہیں؟ 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے توحید فی الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ کیا ماننا؟ کہ رب ہونے میں وہ وحدہ لا شریک ہے، رب ہونے میں وہ واحد و یکتا ہے، اکیلا ہے۔ کہا رب کس کو کہتے ہیں؟ کہا رب وہ ذات ہوتی ہے جو خالق ہو، مالک ہو اور مدبر کائنات ہے، پوری کائنات کو چلانے والی ذات۔ رب ہی کتنی صفت بیان فرمائی؟ 3، کہ خالق ہو، پیدا کرنے والا، مالک ہو، پوری کائنات پر کلی اختیار رکھنے والا، مدبر کائنات ہو، پوری کائنات کے جملہ معاملات کو چلانے والا، جملہ معاملات کو چلانے والا۔ اور توحید کی دوسری قسم بیان فرمائی توحید فی الاسماء والصفات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما، 99، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ خاص نام تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن خصوصی نام کتنے ہیں؟ 99 ہیں، جن کو جمع کر کے ہر قرآن کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں وہ جمع کر دیے گئے۔ فرمایا کہ جس نے اس کو یاد رکھا، ومن احصاها، جس نے اللہ کے ان ناموں کو یاد رکھا، ومن حفظها، یاد رکھا، پڑھا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا، تو حضور فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد رکھے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، تو اللہ کو جان لے گا۔ جو اللہ کو جان لے تو اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جان لے اس کے آگے جھکے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جان لے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء کو جان لے تو آگاہی ہو جائے گی، تعلق ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جان لے تو وہ باکردار ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جان لے گا اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا، اس کے پیغام سے مضبوط ہو جائے گا۔ تو حضور فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جس نے اس ناموں کو جانا، پڑھا، یاد کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ جنت میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ تو اللہ توحید فی الاسماء والصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو نام ہیں، اس نے اپنے آپ کو جو نام دیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، رزاق ہے، غنی ہے، حافظ ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، وکیل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے۔ جو رب کریم نے اپنے جو نام اپنے آپ کو قرآن مجید میں دیے ہیں، ان سب کو ماننا کہ بھئی اللہ کے یہ نام ہیں، اس بات کرنا بلا تشبیہ بلا تمثیل، ناموں کو ماننا، اور ان سے جو صفاتیں ان ناموں سے نکل رہی ہیں ان کو بھی ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفت میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا، وحدہ لا شریک سمجھنا۔ اور وحدہ کا مطلب وہ اکیلا، لا شریک کا مطلب کہ کوئی اس کا پارٹنر یا کوئی اس کا شریک اس معاملے میں نہیں ہے۔ اور تیسری توحید کی قسم آتی ہے جہاں کے مسئلہ خراب ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بعض مشرکین
اس جگہ جا کے ایک کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن تیسری توحید میں جا کے وہ کیا کر دیتے تھے، ڈنڈی مار دیتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ کچھ مشرکین کی قسمیں ایسی بھی تھی۔ وہ توحید کون سی ہے؟ توحید فی الالوہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کو مستحق عبادت، کہ عبادت جو کی جائے گی، عبادت کا جو حقیقی مستحق ہے، حقیقی مستحق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توحید فی الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی جائے گی، سجدہ اسی کو ہوگا، دعائیں اسی سے مانگی جائیں گی، التجائیں اسی سے کی جائیں گی، اسی کو اپنا خالق، مالک، رازق، حقیقی سمجھا جائے گا، رب سمجھا جائے گا، اس سے محبت کی جائے گی، اور انتہا کی محبت کی جائے گی۔ اس کی عام محبت بھی کی جاتی ہے، انتہا کی محبت جب ہو، اقصی غایت التعظیم، اللہ کی تعظیم بھی کی جائے گی، اور تعظیم اعلیٰ درجے کی جائے گی۔ اللہ سے محبت بھی کی جائے گی، لیکن محبت اعلیٰ درجے کی جائے گی، ورنہ محبت تو عام دنیا کے اندر بھی کی جاتی ہے، اولیاء کرام سے کرتے ہیں، انبیاء کرام سے کرتے ہیں، وہ اللہ کی ہی محبت کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اقصی غایت التعظیم، اقصی غایت الحب مع التذلل، تعظیم کا آخری درجہ، محبت کا آخری درجہ، محبت کا آخری درجہ، اس کو عبادت کہتے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی ماننا، اور اس کی عبادت کرنا، اس کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ یہ توحید کی تین قسمیں تھی، کہ رب ماننا، رب کا مطلب خالق، مالک اور مدبر کائنات، اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں ان کو ماننا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وحدہ لا شریک ہے، وحدہ یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حقیقی معبود ماننا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، کہ رب کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں، رب کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں۔ تو رب کریم یہاں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، فرماتے ہیں تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے، بیدہ الملک، جس کی دست قدرت پر کیا ہے؟ ساری سلطنت، ساری فرما روائی، سارے ملک اسی کے زیر قدرت ہیں، زیر قبضہ ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر کیا رکھتا ہے؟ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا اپنا، پھر اس کے بعد انسان کی کہ سب سے قریب ترین چیز کے بارے میں اللہ عز و جل نے اظہار فرمایا، ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، وہ زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس کو عربی کے اندر حیات کہتے ہیں، حیات ہے، زندگی ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ انسان جو سانسیں لیتا ہے، زندگی ہے۔ سانسیں ختم ہو جائے، وقت ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی تدبیر اسی کے دست قدرت میں ہے، ہر شے پر قادر بھی ہے، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس ذات نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ زندگی سے بھی تم آگاہ ہو، موت سے بھی تم آگاہ ہو۔ تمہارے سامنے لوگ مرتے ہیں، زندگی سے آگاہ کیوں ہو؟ کہ تم زندہ ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو، اور زندگی سے تمہیں پیار بھی ہے، زندگی سے تمہیں پیار بھی ہے، اور زندگی بڑھانے کے لیے، خوشحال کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، اچھی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہو، مشقتیں کرتے ہو۔ اسی زندگی کو بنانے کے لیے بعض اوقات رب کی نافرمانی کرتے ہو، اسی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے رب کی فرمانبرداری کرتے ہو۔ تو زندگی کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، زندگی کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ وہی ذات ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے، زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ آگے جواب دے رہا ہے رب کریم کہ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، اس لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے دارالامتحان ہے، کہ تمہیں آزمائے، وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، اس اعتبار سے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا، اچھے کردار والا، اچھے اخلاق والا، اچھی گفتگو والا، اچھے معاملات والا، اچھے رہن سہن والا، تم میں سے کون ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر بندے کا امتحان اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق لیتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو مال دے کر امتحان کر رہا ہے،
کسی کو مال کی کمی کر کے امتحان کر رہا ہے، کسی کو صحت دے کے امتحان کر رہا ہے، کسی کو بیماری دے کے امتحان کر رہا ہے، کسی کو اولاد دے کے کر رہا ہے، کسی سے لے کے کر رہا ہے، کسی کو نہ دے کے کر رہا ہے، کسی کو سکون دے کے امتحان لے رہا ہے، کسی کو بے سکونی دے کے امتحان لے رہا ہے۔ امتحان رب نے لینا ہے، جس انداز سے لے، ہر ایک کا امتحان مختلف ہے۔ اب بندے پر ہے کہ اس امتحان کا وہ جواب کیا دیتا ہے، اس کا رسپونس کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر لے کے دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں اچھی حالت میں ہوتا ہے، خیر کی حالت میں ہوتا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، پریشانی میں مبتلا کرے، تو وہ صبر کرتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، سکون دیتا ہے، وہ بھی امتحان ہوتا ہے، اور مومن بندہ اس نعمت اور سکون پر شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے۔ جب وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو شکریہ ادا کرنے والے کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جو شخص میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نعمت اس پر بڑھا دیتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ایک نعمت دی لیکن تم مزید چاہتے ہو کہ وہ بھی ملے، جو مل گئی اس کے بارے میں تمہارا رسپونس کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اپنے آپ کو نہ سدھارے، اس کا مفہومی ترجمہ آپ کو بیان کر رہا ہو، انسان اگر اپنے آپ کو نہ سدھارے، کہا کہ انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے، یحرم ابن آدم، انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کے اندر دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی۔ جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا، اگر وہ اپنے آپ کو نہ سدھارے، اگر وہ اپنے آپ کو نہ سدھارے، اگر وہ اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے، اپنے دل کی دنیا کو آباد اور شاد نہ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ بظاہر انسان بوڑھا ہوگا، یحرم ابن آدم یشب منہ اسنان، دو عادتیں اس میں جوان رہتی ہیں، اور عمر بڑھتے بڑھتے وہ کم نہیں ہوتی، ان عادتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شدت آتی جاتی ہے۔ کہا کہ وہ عادتیں کون سی ہوتی ہیں اگر اپنے آپ کو بندہ نہ سنوارے؟ کہا کہ الحرص علی المال، الحرص علی العمر، کہا کہ دو باتیں اگر بندہ اپنے آپ کو نہ سدھارے تو انسان کے اندر دو بری خصلتیں جوان رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ بظاہر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں بڑھتی رہتی ہیں۔ کہا کہ اگر اس حدیث کے اندر ہمارے لیے محاسبے کا سامان بھی ہے، سیلف ججمنٹ کا سامان بھی ہے، کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ دو عادتیں بڑھ تو نہیں رہی۔ وہ دو عادتیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک تو یہ کہ مال کی لالچ، تو دوسرا یہ کہ زیادہ عمر کی لالچ۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ہر ایک میں ہے، یہ تو ہر ایک میں، یہاں یہ نہیں کہا کہ چاہت، یہاں کہا گیا ہے حرص۔ کیا کہا گیا ہے؟ مال سے سب لوگ محبت کرتے ہیں، طبعاً اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت رکھی ہے، طبعاً اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی محبت رکھی ہے، محبت سے منع نہیں کی جا رہا، چاہت سے منع نہیں کیا جا رہا، حرص و لالچ سے منع کیا جا رہا ہے کہ مال کے حصول میں جب حلال حرام کی تمیز بھول جائے، مال کے حصول میں جب جائز ناجائز کی تمیز بھول جائے، اور زیادہ عمر کی چاہت میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھول جائے، تو سمجھ لو کہ یہ چاہت نہیں بلکہ حرص ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ حرص ہو گئی ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زیادہ کی بات نہیں کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ اچھا عمل کس نے کیا، اخلاص کے ساتھ کس نے کیا۔ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کیا دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، لوگوں کو بتا کر فیس بک پہ ڈال دیا، سٹیٹس لگا دیا، غریب کی مدد ہو گئی واہ واہ کے چکر میں۔ اور ایک بندے نے 10 روپے کس طرح کسی غریب کو دیے کہ اس کو بھی خبر نہیں، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی، تو 1,00,000 والے کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے وبال ہے، 10 روپے والا اس سے اجر میں بازی لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کرتے ہوئے ہماری نیت کیا تھی۔ اور ایک بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پوری نماز پڑھی، اور جا کے وہ سو گیا۔ اور دوسرا بندہ نفلیں پڑھتا رہا رات پوری، اور صبح دو نے فجر کی نماز پڑھی، ایک سویا رہا عشاء کی نماز پڑھ کے، اور دوسرا عشاء کے بعد نفلیں پڑھتا رہا۔ لیکن جس نے نفل پڑھے تھے اس نے آ کے لوگوں کے سامنے بولنا شروع کیا، میں پوری رات نفلیں پڑھتا رہا، میں پوری رات روتا رہا۔ دوسرے بندے نے کہا کہ نماز پڑھ کے میں تو سو گیا تھا۔
نماز پڑھ کے تو میں سو گیا تھا۔ تو جو پوری رات نفل پڑھتا رہا، چونکہ اس نے دکھاوا کیا، بتایا، اس کا رب کا معاملہ تھا، مخلوق کے سامنے آشکار کیا، وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جو نماز پڑھ کے عشاء کی سو گیا تھا اس نیت کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی اور وہ سو گیا تو آدھی رات کے نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا کرتا ہے، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی آدھی رات نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ یعنی عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا بظاہر رات کو تو سو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے نفل کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ایکم احسن عملا، یعنی کہا ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کس کا ہے، اچھا عمل کس کا ہے، اخلاص والا عمل کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں، ہماری قربانیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس پر مر مٹنے کی، ہمیں ضرورت ہے اس کے احکام کی پابندی کی، ہمیں ضرورت ہے اس سے محبت کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی، ہمیں ضرورت ہے اس کی یاد میں رونے کی، ہمیں ضرورت ہے اس کی یاد میں تڑپنے کی، ہمیں ضرورت ہے اس سے تعلق عشق رکھنے کی، ہمیں ضرورت ہے۔ کسے ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے۔ مچھلی بولے کہ پانی ایسا ہے، پانی ایسا ہے، پانی کہے گا کہ تجھے تیری ضرورت نہیں، تجھے میرے خلاف نہ بول، کچھ منٹ باہر نکل کے دیکھ، میری اہمیت کا تجھے کیا ہوگا، اندازہ ہوگا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب ناس رب بجان ناس، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا عام تعلق جو ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق جو ہر ایک کے ساتھ رب کا جداگانہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق محبت ہے وہ جداگانہ ہوتا ہے۔ یا اگر 500,000 بندے بیٹھے ہیں، ہر ایک کو آپ اٹھائیں، وہ کہیں کہ تو اللہ کو کیسے جانتا ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کو ایک عام جاننا جو قرآن نے بتایا، ایک دل کا جاننا، تعلق کی بات کرے گا کہ میں نے بچپن میں رب کریم کو اپنے ساتھ اس طرح پایا، مصیبتوں میں اس طرح پایا، پریشانی میں اس طرح پایا، ہر ایک کی اپنی کہانی ہوگی۔ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، سب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوں، 1000-2000 کا مجمع ہے، ہر ایک کا اس وقت یہ گمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یہ ایمان کی وجہ سے کہ اللہ مجھے ہی سن رہا ہے، ہر ایک کہ اللہ مجھے ہی سن رہا ہے، اللہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہی دل سے آگاہ ہے، اللہ میری التجاؤں کا جواب بھی دے گا، ہر ایک کا۔ اس لیے معلوم فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، جو خاص تعلق ہے مخلوق میں ہر ایک کے ساتھ، وہ تو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہس رب ناس رب بجان ناس، بس یہ رب جانتا ہے کہ اس بندے کا دل جانتا ہے، اس بندے کا دل جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب محبت ہو جائے، محبت کا تعلق قائم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کے لیے، اس پر حکم پر عمل کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم پر رحیم ہے، سب سے زیادہ ہم پر کریم ہے، نہایت مہربان ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ ہمارے فائدے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ ارید وصالہ و یرید ہجری، کہ میرا ایک محبوب تھا، میں نے چاہا کہ میں اس سے ملوں، میں نے کیا چاہا؟ ارید وصالہ و یرید ہجری، کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے محبوب سے ملوں، ارید وصالہ و یرید ہجری، لیکن میرے محبوب نے چاہا کہ وہ مجھ سے نہ ملے، میرے محبوب نے کیا چاہا کہ وہ مجھ سے نہ ملے۔ آخر غور و فکر کیا، سوچا، دل کی بھی سنی، دماغ کی بھی سنی، فاترک ما ارید لما یرید، بس میں نے اپنی چاہت چھوڑ لی، اس کی چاہت پہ قربان ہو گیا۔ ارید وصالہ و یرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید، میں نے اس کا وصل چاہا، اس سے جڑنا چاہا، اس سے تعلق چاہا، اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں چاہتا۔ تو شاعر کہتا ہے تو بس میں نے اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کر دیا کہ جیسا تو چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق محبت ہوتا ہے تو رب نے جو چاہا ہمارے لیے وہ سب سے بہتر ہے، رب نے جو چاہا ہمارے لیے وہ سب سے بہتر ہے، بیسٹ ہے، اس سے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بہترین ہے۔ کیا ہے؟ بہترین ہے۔ رب فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی تمہیں دی
تم موت کا مزہ بھی چکھو گے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آیا ہو وہ جائے گا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس دنیا میں جی رہے ہو تم مرو گے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو زندگی دی ہو اس کو موت نہ آئے، یہ ہوئی۔ اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ بوڑھا کر سکتا ہے نہ جوان کر سکتا ہے۔ آنے میں تو ترتیب ہے کہ پہلے بڑا آتا ہے پھر چھوٹا آتا ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ جانے میں جب چاہے وہ بلا لے، جب چاہے وہ بلا لے۔ فرمایا کہ زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزماؤں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ رب کی جو ذات ہے وہ غالب ہے، کامل غلبے والی ہے اور معاف بھی کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ معاف بھی کرنے والی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے ہمارا تعلق مضبوط ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا تعارف ہو۔ جتنا تعارف مضبوط ہوگا، جتنی معرفت مضبوط ہوگی، جتنا جانیں گے جتنا مانیں گے اتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ کے ہمیں پتہ ہے بھئی، اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو جو پتہ چلا وہ کس سے پتہ چلا؟ کہ فلاں نے بولا تھا، فلاں نے بولا تھا، امی نے بتایا تھا، اچھی بات ہے، ابو نے بتایا تھا، اچھی بات ہے۔ اللہ اس قرآن میں خود بتا رہا ہے، اللہ اپنا تعارف اس قرآن میں خود بتا رہا ہے۔ جو عربی جن کو آتی ہے وہ ڈائریکٹ سمجھے، جن کو عربی نہیں آتی، اردو آتی ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مسند علماء کرام کی اس کو پڑھیں، تعارف ہوگا، تعلق ہوگا۔ جس کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتی، آج کل تو تفسیر وغیرہ آڈیو میں ویڈیو میں موجود ہوتی ہیں، سنیں قرآن، پیغام سنیں، تلاوت بھی آئے اور تلاوت کے اندر قرآن کے الفاظ میں جو اللہ پیغام دے رہا ہے اس کو بھی سنیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے کردار کے بارے میں، ہمارے عادات و اطوار کے بارے میں، ہمارے ماضی حال استقبال کے بارے میں، خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں وہ ہم سے زیادہ آگاہ ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے قرآن کا موضوع ہی انسان کو راہ ہدایت پر لانا ہے، اس کے اخلاق کو سنوارنا ہے، اس کے کردار کو سنوارنا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ تو قرآن مجید میں پیغام بھی ہے، کیا ہے؟ پیغام بھی ہے، اور پیغام کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سورۃ الملک کی ابتدائی 2 آیتیں جو ہم نے پڑھی، اللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے سورۃ الملک، سب لوگ پڑھتے ہیں نا یہ عشاء کے بعد، تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں۔ قیامت والے دن جب تک یہ اللہ سے اس بندے کو معاف نہ کرا لے شفاعت کرتی ہی رہے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر امتی کے دل میں یہ صورت ضرور ہو، ہر امتی کو یہ صورت پڑھنا آتی ہو، پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا سنیں، کوشش کریں، کیا کریں؟ تاکہ یہ سورہ ہم پڑھیں۔ اب اس سورت کے اندر کچھ پیغام ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، مخلوقات میں، ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ابھی وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم نکلا تو اس پر بات کریں گے۔ تو آپ پڑھیں، قرآن آپ کے پاس ہوگا، ترجمے والے، تفسیر والے جائیں سورۃ الملک، رات کو جب آپ پڑھیں اس کی تشریح بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کریں، مستند علماء کی تفسیر بھی سنیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا المنجی من عذاب النار، پہلے روایت بیان کی کہ صحابی سفر میں تھے، ایک جگہ خیمہ لگایا، وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ زمین کے نیچے سے کیا آواز آ رہی ہے؟ سورۃ الملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، جہاں خیمہ لگایا تھا اس کی زمین کے نیچے سے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کی زمین کے نیچے سے سورۃ الملک کی آواز آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ مانعہ ہے، منجیہ ہے، پڑھنے والے سے اللہ کے عذاب کو روکتی ہے۔ یہ تم نے سورۃ الملک کی برکت کو دیکھا ہے، سورۃ الملک کی برکت کو دیکھا ہے، اس کے پڑھنے والا مرنے کے بعد بھی اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کی صورت کی فضیلت کا اظہار کرنا تو صحابہ پر اس کا اظہار ہوا تھا، تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے، ہمارے آنکھوں کا نور بنائے، ہمارے سینے کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے جسم کے اعضاء اس پر عمل کرنے کے لیے آسان ہو جائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔